इमरान जेल में। इमरान ने वहां से कहा वो बना दो, कमीशन बना दो, जो चोर की सजा वो हमें दे दो। आपने क्यों नहीं बनाया? जेल से उसने कहा, हालांकि वो आप कहते हैं कि सब उसने किया है। कोर कमांडर का दफ्तर खुला क्यों था? कोर कमांडर का गेट खुला क्यों था? हर कोर कमांडर के पिछवाड़े में 100 मुसल्लह आदमी बैठे रहते हैं कि कोर कमांडर 12,000 फौजियों को कमांड करता है। कोर कमांडर बात असल में ये है, हमारे फौजी पढ़ाकू लोग हैं, वो वार किताबें पढ़ते हैं, उन्होंने इसको भी वार की तरह खेला कि बस ठीक है उनको फंसाओ, जिस तरह दुश्मन की फौजों को टिपू सुल्तान ने कहा किले में आने दो फिर हम खत्म कर दें। ये जुल्म नाकाबिल बर्दाश्त है, ये जुल्म नाकाबिल सहने के काबिल नहीं है। हमारे किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, हम यहाँ लाहौर फतह करने या किसी का किला बाई फोर्स लेने के लिए नहीं आए थे। हम आए थे 8 फरवरी 1934 को जो 24 को जो इंतखाबात हुए, दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पार्टी के साथ इस जुल्म के साथ उसका मैंडेट छीना जाए। अदालत मुखालिफ, बादशाही मुखालिफ, एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ, क्यों? वजह क्या? अवाम की राय फाइनल होती है। अवाम की राय, दुनिया के मज़ाहिब ये कहते हैं, दुनिया की तमाम इनकलाबी थ्योरीज ये कहती हैं कि अवाम की राय को एहतराम होना चाहिए। जहाँ अवाम की राय को एहतराम होगा वहाँ तरक्की होगी, इंसाफ होगा। इंसान जब एक सोशल एनिमल है, वो जब रहता है किसी गांव में, किसी घर में, किसी शहर में, तो उनके दरमियान एक लिखा हुआ या न लिखा हुआ मुआहदा होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमारे आइन की तारीख बड़ी बेकार है। जब से पाकिस्तान बना, गैर जमहूरी क़ुव्वतों और जमहूरी क़ुव्वतों के दरमियान ये कशमकश जारी थी। हमारी गैर जमहूरी क़ुव्वतें इतनी जालिम हैं अपने इरादे में, इतनी खुदसर हैं, इतने मुतकब्बिर हैं कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान के तकरीबन हर सूबे में, हर लिसान के ग्रुपों को दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी में अगर सही तौर से जमा किया जाए, सैकड़ों लोगों को कत्ल किया जा चुका है। 144 की खिलाफ वर्जी, CRCP 144। लेकिन बाज़ लोगों को ये आज़ादी हासिल है कि वो जब चाहें आइन को फाड़ दें, जब चाहें आइन को दरखोर इतना कर दें, जब चाहें अवामी लोगों को, अवामी लीडरों को फांसियाँ चढ़ाएं। ये नाकाबिल कबूल है। ये पाकिस्तान की बुनियादों को बिल्कुल खोखला कर रही है। अब तो बिल्कुल ऐसी खोखली हो गई है कि हम बार बार कहते हैं कि भाई तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जो हम सदा दे रहे हैं, इसे ये न कहें कि हम आपको लीड करना चाहते हैं, आए हमारे साथ। तो यस, हम इस बात का हिस्सा चाहते हैं कि हम जुल्म मिटाने निकलें, आपने हमारे साथ देना होगा। तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन का ये जो कुछ हम कर रहे हैं, ये बिल्कुल जिस तरह एक डूबता जहाज़ का मल्लाह SOS मैसेज देता है दुनिया को कि जी मेरा जहाज़ डूब रहा है, मेरे जहाज़ का ईंधन ख़त्म हो रहा है, मेरी जहाज़ की बिजली ख़त्म हो रही है, फलानी नुक्ते पे हम हैं, हमें बचाओ। पाकिस्तान की वो हालत है। अगर कोई पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, लेकिन करोड़ों लोग करते हैं, उसने निकलना होगा। निकलने का अपना अंदाज होगा। बाज़ औक़ात इंसान नहीं निकल सकता बाज़ शहरों में, जहाँ हम निकल सकते हैं वहाँ निकलें, जहाँ नहीं निकल सकते घर में शोर मचाएं, जहाँ कुछ नहीं कर सकते गली में शोर मचाएं। 8 अक्टूबर का दिन सिंबॉलिकली हमने इसलिए रखा कि इस दिन हमारे साथ जुल्म हुआ। एक तो वो छीनी गई इमरान की पार्टी की मैंडेट, फिर जिस अंदाज में उनकी माइनॉरिटी की सीटें बिल्कुल खैरात के रेवड़ियों की तरह बांटी गई। अगर यहाँ जमहूरी पार्टियाँ होती या जमहूरी मिजाज होता पार्टियों का, वो इनकार कर दी, बाबा ये खैरात की रेवड़ी मुझे नहीं चाहिए, ये फलानी पार्टी। बात कर रहे हैं बिल्कुल कि फाशिज्म है, जुल्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आप कह रहे हैं कि लोग निकले, जो नहीं निकल सकते वो घरों में बैठे हैं। असल पॉइंट तो है कि फरवरी 8 का जो प्रोटेस्ट है, और जो आपने पहले दिन भी कहा कि मुल्क को स्टैंड स्टिल करना है, व्हील जैम करना है, शटर डाउन करना है, तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी? अगर तो आप लोगों पे छोड़ देंगे तो लोग तो उस दिन बसंत बना रहे होंगे लाहौर में भी। कोई नहीं बताए। देखिए तहरीक इंसाफ के कारकुन फ्रस्ट्रेटेड हैं,
وہ اپنی رہبری کو بھی گالیاں دیتے ہیں. ہم نے ان کو منع کیا ہے، حالانکہ ہم تحریک انصاف کے نہیں ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ رہبری میں کوئی نقص نہیں ہے. آپ لاکھوں کی تعداد میں ہے، نقص ہے تو ذرا سا ہمارا ڈسپلن کمزور ہے. لاکھوں انسان کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ فرض کرو لنڈی کوتل ایک بازار ہے، وہاں تحریک انصاف کے کارکن پھرتے ہیں دکانوں میں کہ دکان بند رکھو. کون روکے گا ان کو؟ چارسدی میں کون روکے گا؟ مردان میں کون روکے گا؟ کوئٹہ میں کون روکے گا؟ جو میں کون روکے گا؟ لورلائی میں کون روکے گا؟ کراچی میں کون روکے گا؟ جہاں میں کوئی نہیں روک سکتا، پھر ہم یہ آپ کے پاس یہ میڈیا، اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو اس ظلم سے محبت ہے ہمیں جوائن مت کرو. کوئی طبقہ اس وقت پاکستان میں خوش نہیں ہے. اقتصادیات ٹھپ ہیں، وہ جتنا بھی وہ کرتے رہے، اقتصادیات ٹھپ ہیں. جہاں بچے مر رہے ہوں، جہاں بچے اغوا ہو رہے ہوں، جہاں پردہ دار خواتین کو اٹھایا جا رہا ہو، وہاں کوئی پاگل سرمایہ دار سرمایہ کرے گا؟ کون آئے گا پاگل؟ یہاں آئے گا پاکستان میں انویسٹ کرے گا. پاکستان کے لوگ پنجابی، سندھی، پشتون، بلوچ سرمایہ لے کے بھاگ گئے کویت کی طرف، بھاگ گئے سعودی عرب کی طرف. پاکستان انہوں نے، چونکہ ہمارا گھر ہے، ہمارے بچے یہاں رہتے ہیں، ہمیں مجبور کیا گیا ہے کہ ہم باہر کمائیں گے، یہاں کھائیں گے. یہاں کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ فار سیل. اور اگر کوئی طریقہ ہوتا ٹھیک. جو آدمی ایمان بیچتا ہے وہ وفادار پاکستانی ہے. جو آدمی وفاداریاں بیچتا ہے، اپنا ضمیر بیچتا ہے، اپنا ووٹ بیچتا ہے، وہ وفادار پاکستانی ہے. جو کہتا ہے یہ غلط ہے اس کو پیٹو، یہ ایسا نہیں ہوتا. جگئی صاحب یہ بتائیں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس پر ریاست کا یہ بیانیہ ہے کہ دہشت گردی ہوئی، املاک کو نقصان پہنچایا گیا، جو کچھ بھی ہوا. آج ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں موجودہ وزیر اعلیٰ KP کی فورینزک رپورٹ، اس میں جھگڑا صاحب بھی ہیں، بنگس صاحب بھی ہیں، اور 4 مختلف لیڈران اور قائدین ہیں جن کی باقاعدہ تصاویر سامنے آئی کہ 9 مئی کو جو ریڈیو پاکستان پر حملہ ہوا تھا اس وقت سہیل افریدی صاحب موقع پر موجود تھے. یہ پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کی رپورٹ آ چکی ہے، آج سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اس وقت دہشت گردی ہوئی تھی تو ایسا دہشت گردی کو سربراہ ہو سکتا ہے؟ دیکھو دہشت گردی کو ہر شکل میں ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے. فرد کے خلاف ہو، فرقے کے خلاف ہو، قومیت کے خلاف ہو، ایون اسٹیٹ کی دہشت گردی کو بھی ہم نے کنڈم کرنا ہوگا. 9 مئی جو کچھ ہوا میں نے دیکھا، لیکن ایک بات واضح ہے، عمران جیل میں. عمران نے وہاں سے کہا وہ بنا دو، کمیشن بنا دو، جو چور کی سزا وہ ہمیں دے دو. آپ نے کیوں نہیں بنایا؟ جیل سے اس نے کہا، حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ سب اس نے کیا ہے. جیل سے اس کا پیغام آیا کہ الیکشن اس کو جوڈیشری کمیشن بنا دو، تحقیقات کر دو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا اسم گرامی کیا ہے بیٹا؟ علی وقار. یہ شریف آدمی کسی کا گھر ہے، یہاں بھی آدمی بغیر اجازت کے نہیں گھس سکتا. کور کمانڈر کا دفتر کھلا کیوں تھا؟ کور کمانڈر کا گیٹ کھلا کیوں تھا؟ ہر کور کمانڈر کے پچھواڑے میں 100 مسلح آدمی بیٹھے رہتے ہیں کہ کور کمانڈر 12,000 فوجیوں کو کمانڈ کرتا ہے. کور کمانڈر 12,000 فوجیوں کو کمانڈ کرنے والا آدمی، اس کا آفس کھلا کیوں تھا؟ میں نے خود دیکھا، بچیاں پھر رہی تھی، عورتیں پھر رہی تھی، جیسے ویران گیراج میں لوگ گھستے ہیں. عورتیں بالکل ہوگا، جذباتی لوگ تھے، کوئی کیا لیکن گھسے کیسے؟ آپ یہاں پرائیویٹ آدمی کے گھر میں، جہاں ہم رہتے ہیں یہ گھر ہے، اس میں بھی آنے کے لیے اپنے پوچھنا ہوتا ہے، یہاں کوئی آدمی ہوتا ہے. کور کمانڈر کا بات اصل میں یہ ہے، ہمارے فوجی پڑھاکو لوگ ہیں، وہ وار کتابیں پڑھتے ہیں، انہوں نے اس کو بھی وار کی طرح کھیلا کہ بس ٹھیک ہے ان کو پھنساؤ، جس طرح دشمن کی فوجوں کو ٹیپو سلطان نے کہا قلعے میں آنے دو پھر ہم ختم کر دیں. یہ کوئی ملٹری کی لڑائی تو نہیں تھی. جی بھی سر یہ
بتائیے گا، آپ نے کہا کہ 8 فروری کو آپ لوگ جو ہے تحریک کریں گے، سمبولک ہے یا واقعی ہی لوگوں کو نکالنا چاہ رہے ہیں؟ اور اگر نکالنا چاہ رہے ہیں تو پی ٹی آئی پہلے بھی ایسے سمبولک پروٹیسٹ کرتی رہی ہے، لیڈرشپ کا فقدان رہا ہے، کیا آپ لیڈ کریں گے پی ٹی آئی کو؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ جو غیر جمہوری طاقتوں کی آپ نے بات کی ہے، انہوں نے تو ابھی بھی اسی طرح سے اپنی چیزیں ان پلیس رکھی ہوئی ہے، کس طرح سے لوگ نکل پائیں گے اور لیڈ کون کرے گا ان کو؟ آپ نے کراچی میں کل دیکھا لوگ نکلے تھے، کسی کے پاس بندوق تھی، کسی کے ہاتھ میں پستول تھا، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، کسی کے ہاتھ میں چاقو تھا. کراچی میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، ہماری حکومت نہیں ہے، ہمارے دوستوں کی حکومت نہیں ہے، عام عوام نکلا، ہزاروں موٹر سائیکلیں. یہ دنیا انسان کو حق دیتی ہے، دنیا کا ہر ملک. یہاں اب بچوں کو گولیاں ماریں گے تو کون نکلے گا؟ تو کیا پلان کیا ہے؟ پلان یہ ہے جہاں ہم کر سکتے ہیں ہم وہاں جلوس نکالیں گے، بڑے بڑے جلوس، خالیاں جھنڈیاں ہوں گی، جلسے ہوں گے جہاں ہم کر سکتے ہیں. ایسے علاقے ہیں جہاں ہم کر سکتے ہیں. نہ کریں جی لاہور میں مجھے ڈیوٹی دے دیں، لاہور کو میں بند کراؤں گا. میں صرف ریکویسٹ کروں گا دکاندار سے، کیا تو اس حکومت سے خوش ہے؟ کیا یہ حکومت ایمانداروں کی حکومت ہے؟ کیا عمران اور ہمارے جو بچوں کے ساتھ جاتیاں نہیں ہو رہی پولیس کے ذریعے؟ کچھ مت کرو، نہ کسی کو مردہ کرو، نہ کسی کو پتھر مارو. اس دن گھر سے مت نکلو، بس تیری ریوڑیوں کی دکان بند رہے. یعنی کہ پروٹیسٹ ہے، اس کا مقصد عمران خان کی رہائی نہیں. پروٹیسٹ یہ ابھار پیدا ہوتا ہے، اس طرح ابھار ہوتا ہے. یعنی عمران ایسے بھی نہیں کہ the only problem is عمران خان کی رہائی. سارے ملک کی شتایت وہ ہے. عمران خان کے پاس، عمران خان کی پارٹی کے پاس پورا صوبہ ہے، اس کی تعداد صاحب آپ یہاں سے بھی ایک کوشچن لے لیں. اچھا گزئی صاحب آپ یہاں سے بھی ایک کوشچن لے لیں. ہمارا سارا جو فوکس ہے کہ 8 فروری کو احتجاج دھاندلی ہوئی اور اس دھاندلی کے بعد جو ہے یہ حکومت وجود میں آئی. میں نے سمجھا نہیں. 8 فروری کو 2024 کو دھاندلی ہوئی اور دھاندلی کے بعد یہ موجودہ رجیم جو ہے سامنے ہے. یہ پچھلے 15 سال سے ہم نے دیکھا کہ 2013 کے الیکشن کے بعد بھی اس ملک میں ایک رجیم چینج ہوا. 2018 کے الیکشن میں بھی اسی طرح کی رپورٹنگ کی جس طرح کی ہم نے 2024 میں کی. 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی لیڈر جو تھے وہ جیلوں میں گئے، وہ بے شک کسی اور پارٹی کے ہوں گے. یہ تو ٹرمز ہیں کہ ایک دفعہ ان کے لوگ اندر چلے جائیں گے، ایک دفعہ اور اگلی دفعہ شاید پھر کوئی اور بھی اندر چلا جائے. مجھے ایک شریف آدمی نے یہی بات کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 18 میں انہوں نے یہ کیا تھا. میں نے کہا پھر کیا وہ آپ کے استاد ہیں؟ کیا وہ آپ کے استاد ہیں؟ وہ میں نے اسے بھی کہا تھا، میرا دوست ہے وہ ثناء اللہ، الزام تھا کہ اس کے پیچھے 3 کلو ہیروئن رکھ دی گئی. تو اس کا یہ علاج کریں گے کہ آپ مولانا کے پیچھے 5 کلو رکھتے ہیں، میرے پیچھے 4 کلو رکھتے ہیں. یہ تو طریقہ نہیں ہے. اس طرح تو ہم نے بربادیاں پھیلائی ہیں. جب بھی سیاسی پارٹیاں جی جناب. آپ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی آپ کی مہم چل رہی ہے کہ شاید آپ کو بنا دیا جائے اگر حکومت نوٹیفکیشن کرتی ہے. میں اس کے بغیر اپوزیشن لیڈر ہوں. ہم چل پڑے ہیں. ایک منٹ علی ان کو دے. علی سر جو ملٹری کسٹڈی